مجھے تو یقین آ گیا ہے، بلکہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وائی نہیں لائے گئے ہیں. جس طرح کا پروٹوکول ان کو ملا ہے وہ چاہیے تھا ان کو سیدھا وزیر اعظم ہاؤسی لے جاتے. یہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح سے بھی چلا رہے ہیں. تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں میاں صاحب کی حکومت 6 مہینے بھی نہیں چل رہی. کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الحاق ہونا ہے، لیکن ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کا الحاق جو ہے الیکشن سے پہلے ہونا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. مبشر صاحب بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 سال بعد وطن واپس تشریف لے آئے ہیں. سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک ان کا جو جہاز ہے وہ لینڈ نہیں کر جائے گا اور وہ باہر نہیں آ جائیں گے. اس وقت تو وہ لاہور میں موجود ہیں مینار پاکستان پر اور خطاب کر رہے ہیں کارکنان سے. تو اب آپ کو یقین آ گیا کہ وہ واپس آ گئے ہیں؟ مجھے تو یقین آ گیا ہے، بلکہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وائی نہیں لائے گئے ہیں. اب تو جو مجھے لگ رہا ہے، بلکہ وہ جس طرح کا پروٹوکول ان کو ملا ہے وہ چاہیے تھا ان کو سیدھا وزیر اعظم ہاؤسی لے جاتے. بات ہی نہیں چل رہا. تو ان کو یہاں تک لانے کا، یہ خرچہ کرنے کا، اس کے بعد الیکشن کا خرچہ کرنے کا، وہی جاتے ہیں. اور وہاں سے یہ جو سپیچ ہے بھائی دیکھیں، جس طرح سرکاری میڈیا صبح کو پی ٹی وی جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے ایک کنوکٹڈ آدمی کی جس نے جیل سے نکلا ہوا ہے، جیل جانا ہے، تو آپ کو پتا چل گیا اس سے. بہرحال مینار پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، کندھا بھی وہی ہے. اب ذرا جھنڈے بدلے ہوئے ہیں بیچ میں. لیکن آج میں ایک چیز سوچ رہا تھا، میں ایک دو جگہ پہ گیا ذرا ابھی، تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بار بار ایک خیال آ رہا تھا کہ عمران خان بہت خوش نصیب آدمی ہے. تو نواز شریف کا جلسہ دیکھ کے میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان انتہائی خوش نصیب ہے. کیسے؟ معاوض جتنا یہ لوگ آپ پھوں پھاں کر رہے ہیں نا سارا، آپ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان سے آپ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لائے ہیں، پیسے دے کے، آفریں کر کے، ہونڈا جنت کی ٹکٹ 125 دیکھیں. کی آفر کر کے، گاڑیاں دے کے، یہ وہ. تو تب بھی آپ سے جو ہے پورا مینار پاکستان نہیں کور ہوا ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے مینار پاکستان، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا حصہ مینار پاکستان کا کاٹا ہوا ہے. اور یعنی 1/3 مینار پاکستان ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ آپ نے جمع کیے ہیں، ان کو کمپریس کیا ہوا ہے. اور اس میں سے بھی عوام کا آپ جوش و خروش تو دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا. یہ بیسیکلی آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی حکومت جانے سے 18 دن پہلے میاں شہباز شریف نے 51 ارب روپیہ ایم این ایز کو دیا تھا نیشنل اسمبلی کے، اور ان کو کہا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ پہ لگانا ہے، پروجیکٹ پہ لگانا ہے. وہ پروجیکٹ یہ تھا جس پہ وہ پیسہ لگنا تھا. آپ دیکھیں نا کہ آج صبح سے 12 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ہر چینل اپنے اشتہار نہیں دکھا رہا. یعنی سب کو ملے ہوئے ہیں نا، تو اشتہار کیوں دکھائیں؟ تو سب نان سٹاپ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. جب اتنی بلیٹنٹ قسم کی آپ جب کسی کی مشہوری کرتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں نا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اس کے اپوزیشن سے کتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور کتنا زیادہ سہمے ہوئے ہیں. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے، دیکھیں نا آپ، عمران خان میں تو 1000 برائی ہیں، میں تو مانتا ہوں، میں اس کا کوئی طرفدار تو نہیں رہا، میں اس کا سپورٹر تو نہیں رہا، لیکن یہی تو وہ کہتا تھا نا کہ ان کے لیے قانون بھی کچھ نہیں ہے، ان کے لیے لا بھی کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. آج ہم نے دیکھ لیا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج یعنی میرے پاس تو آپ کو پورے پاکستان میں سے بس اتنے لوگ ملے تھے، اور ان کا بھی میں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں. اگر میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، آپ آج انڈیا سے کیٹرینا کیف کو انوائٹ کر لیں، اس سے 100 گنا بڑا جلسہ ہو جائے گا اس کا، ایک کیٹرینا کیف کا. اور لوگ جینوئن اسے پیار بھی کریں گے، ایسی کو بات نہیں ہے. کار یہاں ہے پر نا تو وہ، پتہ نہیں کسی کو پیسے مل رہے ہیں، کسی کو بریانی بریانی، مل رہی ہے، کسی کو کیا. جنت کا ٹکٹ. تو کراؤڈ دیکھ کے، اور جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ. یعنی یہ کافر لوگ جنت کہہ رہے ہیں. میں تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ایسے آدمی کو جو یہ بات کرے. خیر وہ جانے اور اللہ جانے. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر سب کچھ یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بیسیکلی پوری دنیا کو بتا دیا، اور ہم نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو بتا دیا کہ تم لوگ لیبارٹری میں 24 کروڑ جانور ہو، مرضی انہی لوگوں کی چلنی ہے جن کی چلنی ہے، اور ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے. ورنہ اگر ہمیں نہیں منظور تو ہمیں یہ ملک چھوڑ دینا ہے، اور اگر کوئی پھر بھی اڑا رہے گا تو اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. بھائی اتنی سی کہانی ہے. سر ابھی میاں صاحب جو سپیچ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ بول رہے ہیں، ان پہ آپ کیا کہیں گے؟
اسپیچ یہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ اسی طرح کی باتیں؟ نہیں نہیں، یہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں نا، آپ یہ اسپیچ میں دیکھیں کہ بڑی معصومیت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں کتنے کی تھی بجلی یا روٹی کتنے کی تھی، پیٹرول کتنا تھا، اور بیسیکلی وہ تحریک انصاف سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو ان سے کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ پیپلز پارٹی کے دور سے کمپیئر کر لیں نا، جو آپ سے پہلے تھا، یا آپ سے پہلے اور بھی پہلے مشرف کا دور تھا، اس سے کمپیئر کر لیں، ڈالر کتنے کا تھا، روٹی کتنے کی تھی اور کیا تھا. تو مشرف کا دور آپ زیادہ خوشحال تھا کیونکہ وہ بہت پہلے تھا. آپ اس سے کر رہے ہیں تو پچھلے 3 مہینے پہلے تک تو آپ کے بھائی صاحب کی حکومت تھی. اب آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ ان کا قصور نہیں تھا، تو وہ آپ کی معصومیت پہ پورے قربان. اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ باتیں، ٹھیک ہے. اور یعنی اگر یہی کمپیریزن ہے تو پھر آج سے 2 سال کے بعد جو ہوگا ریٹ اس سے زیادہ ہوگا. یہ تو دنیا بھر کا یہ اصول ہے، اس سے آپ کی کامیابی کا کیا تعلق ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ اگر بتانا ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے خوشحالی ہے، اور آج کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، وہ ایٹمی دھماکوں کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو کئی دفعہ جنرل مشرف مرحوم نے یہ بات کہی تھی. اب وہ ہے نہیں، وہ حیات نہیں ہے، واپس نہیں آ سکتے یہ بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہی ہوئی ہے یہ بات کہ وہ تو دھماکے میں نے کروائے تھے. میاں صاحب تو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ بل کلنٹن کہہ رہے کہ نہیں کرنے، تو ہم نے کیے تھے. تو اب یہ تو ایک آدمی ہے ہی نہیں دنیا میں، تو پھر ان کا کلیم. سر لیکن میاں صاحب نے جس طرح سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ دونوں مل کر ساتھ اب کام کریں گے، سر یہ واقعی میاں صاحب کی خواہش ہے یا اب یہ صرف بڑی دکھاوا اچھی ہے؟ بات. آپ دیکھیں بیسیکلی انہوں نے کیا بتایا آپ کو. وہ مریم اور حمزہ کو انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ بندے بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑو تو بادشاہت قائم ہے. لیکن جب بادشاہ کے بچے لڑ پڑتے ہیں تو پھر بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور آ جاتا ہے. بیسیکلی پوری مسلم لیگ نواز میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں، انلیس اس کا نام کے ساتھ شریف نہیں لگتا اور وہ اس خاندان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا کہ پورا ملک ہے بھائی، وفاق میں کوئی ہوگا، صوبے میں کوئی ہوگا، سینٹ پہ کوئی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ میں کوئی ہو سکتا ہے. تم کو کمی پڑی ہے کسی چیز کی کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے بیسیکلی آپ کو اور مجھے یہ بتایا کہ ماوش تو چھوڑ چکی پاکستان. مبشر لقمان تم نے پاکستان سے جانا ہے تو چلے جاؤ، کسی کے بچے کا کوئی سکوپ نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل وہ شریف خاندان کا. ایسا ہی مجھے تو یہ میسج ملا ہے، کسی اور کو کوئی اور میسج ملا ہوگا تو ٹھیک. تو سر یہ میاں صاحب کے طیارے میں تو چوری بھی ہو گئی، اب طرح طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، کچھ پتا ہے سر چور کون ہے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نون لیگ کا کوئی چور ہے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تو آمد ہوئی ہے، تبھی تو بہت کچھ چوری ہونا ہے اس ملک سے. ایک مسافر کا سامان چوری ہوا، 2 گھنٹے تک نہیں ملا، فلائٹ لیٹ ہو گئی. ناصر جنجوا صاحب ان کا نام تھا. ابھی تک یہ تو نہیں پتا چلا کہ چور کون ہے. بہرحال طیارے میں کئی صحافیوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، فوٹیج بنانے کے اوپر. صحافیوں اور نون لیگ کے ورکرز کی لڑائیاں ہوئی ہیں، ہاتھا پائی ہوئی ہے. میں نے تو سنا طیارے میں گھمسان کا رن پڑ گیا. پھر بعد کے دوسرے جو بیچارے مسافر تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا. عینی شاہدین کے مطابق نون لیگ کے جو ورکرز تھے وہ ویڈیوز بنانے پہ اعتراض کر رہے تھے. پھر یہ تلخ کلامی ہو گئی، اور تلخ کلامی جو ہے لڑائی میں تبدیل ہو گئی، کچھ سنمکے ہو گئے. تو ابھی تو یہ پاکستان لینڈ ہوئے ہیں، ابھی تو اور بڑے لوگوں کے آپس میں کچھ سنمکے ہونے، فکر نہ کریں. تو سر طیارے میں تو کچھ صحافیوں کی لڑائی بھی ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا تھا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی، صحافیوں کو تو خبر چاہیے، صحافیوں کا قصور نہیں، ان کو خبر چاہیے. آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں تو ان کو ایکسکلوسیو فوٹیج چاہیے. اور کوئی میاں صاحب سو رہے ہیں، میاں صاحب آلو گوشت کھا رہے ہیں، میاں صاحب دوائی کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے، دیکھا نا. اب کوئی نہ کوئی تو ایکسکلوسیو چیز چاہیے نا. آفٹر آل اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تو نون لیگ کے ورکر جو ہیں وہ یہ سوچیں ان کو لایا کیوں جا رہا ہے. تو ان کو آپ روک رہے ہیں تو پھر ان کی لڑائی تو ہونی ہے آپس میں. سر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ لاڈلا بدلا ہے کندھا نہیں. ظاہر ہے میاں صاحب کے بارے میں بات کریں، وہ آپ اتفاق کریں گے ان کی بات سے؟ میں تو مان رہا ہوں لاڈلا بدلا ہے اور کندھا بھی وہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ اگر یہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح سے بھی چلا رہے ہیں تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں میاں صاحب کی حکومت 6 مہینے بھی نہیں چل رہی. اور اتنی محبت دیکھ کے میاں صاحب کے اندر پرانی جو ان کی خواہشات ہے وہ دوبارہ سے جاگنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر انہوں نے احتساب کے اوپر شروع ہو جانا اپنے، اور پھر ان کو روکنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں